السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب والجراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عام سی بوٹی کے بارے میں بتاؤں گا جو مختلف امراض مثلاً گردے، جگر، جلدی امراض، یرقان، ہاتھ پاؤں کی سوجن، ہائی بلڈ پریشر، مثانہ کے امراض، جوڑوں کے درد اور موتیا بند وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان امراض کے لیے ایک اکثیری بوٹی ہے۔ اس بوٹی کو عام زبان میں اٹ سٹ یا بس کھپرا کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ویران جنگلوں اور کھیتوں میں مئی سے اکتوبر میں بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور گنے کی فصل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بوٹی کی دو اقسام ہوتی ہیں جو کہ زیادہ مشہور ہیں۔ ایک بوٹی پر سفید پھول لگتے ہیں اور اس کی دوسری قسم پر سرخ رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ دوسری قسم جس کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی پنکھڑیاں خشخاش کے دانوں جیسی ہوتی ہیں اور زمین پر ادھر ادھر شاخ در شاخ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسری قسم بھی ہوتی ہے جس پر نیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر سفید اور سرخ رنگ کی اٹ سٹ پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس بوٹی کے چند فوائد کی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ بوٹی کھیتوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے، اس لیے ہمارے کسان بھائی اس بوٹی سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اور اس کے فوائد سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جب کبھی ان کو پھوڑے یا پھنسی وغیرہ جلد پر ظاہر ہوتے ہیں تو اس کے چند پتے ہاتھوں میں مسل کر جلد پر لگا دیتے ہیں اور چند گھنٹوں بعد نہ صرف پھوڑے اور پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے جلد پر جو سوجن پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک سرخ قسم ہوتی ہے۔ اس کی جڑ لے کر آدھے انچ کے ٹکڑے کر لیں اور ہار کی شکل میں پرو لیں۔ اس کو پہن لینے سے یرقان جیسی خطرناک بیماری دور ہو جاتی ہے اور بچوں میں جو سوکھے کی بیماری یا سوکڑے کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے چند دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ جب معدہ میں درد ہو، پیٹ پھول جاتا ہو، گرانی اور تناؤ محسوس ہو اور بھوک بالکل بند ہو جائے تو ایسی صورت میں سفید پھولوں والی بسکھپرا 1 پاؤ اور ٹماٹر 1 عدد کاٹ کر پانی نکال کر نہار منہ پی لینے سے اس قسم کے امراض چند دنوں میں دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بوٹی جگر کے امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ جب جگر میں ورم پیدا ہو جائے، طبیعت میں سستی اور چڑچڑا پن پیدا ہو جائے، ہاتھ اور پاؤں سوج جائیں اور بھوک بند ہو جائے تو تازہ مکو آدھ پاؤ اور تازہ بسکھپرا 1 پاؤ دونوں کو کچل کر پانی نکال کر شربت بزوری سے میٹھا کر کے کشتہ فولاد، کشتہ کلی 2 رتی، 5 تولے ارک کاسنی یا ارک سونف کے ساتھ صبح و شام استعمال کرنے سے چند روز میں جگر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور ہاتھ اور پاؤں کی سوجن بھی دور ہو جاتی ہے۔ جب بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس بوٹی کا تازہ پانی 3 سے 4 چھٹانک نکال کر شربت بزوری ملا لیں اور اسرول اور خشک دھنیا برابر وزن میں پیس کر 2 ماہ تک اس کے ساتھ چند دنوں تک کھا لیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب نہیں کیا
تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جب گردے اور مثانے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بعض اوقات پیشاب بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے مسکپرا کا پانی اور برنا کے پتوں کا پانی ہم وزن ملا کر 3 سے 4 چھٹانک دودھ میں ملا کر نہار منہ پی لینے سے بند پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے دردوں اور سوجن کے لیے اس کا پانی نکال کر اور تلوں کا تیل برابر وزن میں ملا کر آگ پر رکھ دیں۔ جب پانی ختم ہو جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور کسی شیشی میں سنبھال کر رکھ لیں۔ جوڑوں کا درد ہو، ہاتھ پاؤں پر سوجن ہو یا ورم ہو تو اس تیل کو لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس بوٹی کا پانی آنکھ میں ڈالنے سے جالا اور ابتدائی موتیا بند کو بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر ملنے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔